بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج کا موضوع اسلامک ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 کا موضوع ہے. اس کو اردو میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور 1973 بھی کہتے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں، اس کا جو انٹروڈکشن ہے، تاکہ آپ کو اردو میں مشکلات تو آئیں گی لیکن اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اگر ہم قانونی امپلیکیشن اس کانسٹیٹیوشن کی دیکھیں تو ہمارے یہاں انگریزی میں اس کے اوپر کام ہوتا ہے. لہٰذا عام زبان میں سمجھانے کے لیے میں نے اردو کا جو اس کا مقصد ہے اور مطلب ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ تک یہ بات آسانی سے پہنچ سکے. لیکن یہ جو قانون میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آئین ہے ہمارا، اس کو ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، اس کی پوزیشن 1973 کی ہے. یعنی جس دن یہ رائج ہوا اس کی صورتحال، اس قوانین کی کیا تھی، میں اس پہ اس وقت بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو وقت کے ساتھ ساتھ سالوں کے اندر امینڈمنٹس آتی رہیں، جس میں آپ نے بہت مشہور امینڈمنٹ بھی سنی ہوگی 28ویں ترمیم. وہ اس وقت اس آئین کے اندر اس وقت میں بحث میں نہیں ہے، کیونکہ آئندہ جب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تو وہ اس کے اندر پھر وہ ہم ان کو شامل کر لیں گے. لیکن اس وقت اس کی جو بنیادی خط و خال ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں اور اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت آسانی سے اور تھوڑا سا آیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شراکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کے معنی ہم جو سٹیزن آف پاکستان ہیں اس کو اردو میں جمہور یعنی جمہوریت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ افرادی شکل میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے حوالے سے کو جو اختیار و اقتدار اس کا مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایسے نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اقتدار اور اختیارات کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے، جس میں مسلمانوں کو افرادی اور اجتماعی حلقہ عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے، جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا. اقلیتی آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں گے اور ان پہ عمل کر سکیں گے اور اپنی ثقافتی اور ثقافتوں کو ترقی دے سکیں گے، جس میں وہ علاقائی جو اس وقت پاکستان میں شامل یا ضم ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو بعد ازیں پاکستان میں شامل یا ضم ہوں گے ایک وفاق بنائیں گے، جس میں وحدتی اپنے اختیارات و اقتدار پر ایسی حدود اور پابندی کے ساتھ جو مقرر کر دی جائیں گی خود مختار ہوں گے، جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت اور مواقع میں مساوات، قانون کی نظر، برابری، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی انصاف اور اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہوگی، جس میں اقلیتوں اور پسماندان اور پست طبقوں کے جائز مفادات کا تحفظ قرار واقعی انتظام کیا جائے گا، جس میں عدلیہ کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی، جس میں وفاق کے علاقوں کی سالمیت، ان کی آزادی اور زمین، سمندر اور فضا پر اس کے حقوق مقتدر کے بشمول اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کی جائے گی تاکہ اہل پاکستان فلاح و بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم کے صف میں
اپنے جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور بین الاقوامی امن اور بنی الانسان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا پورا حصہ ادا کر سکیں۔ لہٰذا ہم جمہوریہ پاکستان قادر مطلق اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پاکستان کے خاطر عوام کی دی ہوئی قربانیوں کے اعتراف کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اعلان سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی کے اصول اسلامی پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی۔ اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم و ستم کے خلاف عوام کے انتھک جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اس عزم یا جذب کے ساتھ ایک نئے نظام کے ذریعے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی اور سیاسی وحدت سے یکجہتی کریں گے۔ بذریعہ قومی اسمبلی میں اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ دستور منظور کر کے اس قانون کا درجہ دیتے ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے میرے عزیز ہم وطنوں، اس کا پہلا حصہ اول کراتا ہے ابتدایا۔ مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، جسے بعد میں جمہوریہ اور اس کے علاقہ جات عظیم پاکستان قلعہ کہا جائے گا۔ پاکستان کے علاقے مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوں گے: صوبہ جات بلوچستان، شمالی مغرب سرحد پنجاب اور سندھ۔ دارالحکومت اسلام آباد کا علاقہ، جس کا حوالہ بعد ازیں وفاقی حکومت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور ایسی ریاستیں اور علاقے جو الحاق کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے پاکستان میں شامل ہیں یا ہو جائیں۔ مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون وفاق میں نئی ریاستوں یا علاقوں کو ایسی قیود اور شرائط پہ داخل کر سکیں گے جو وہ مناسب سمجھیں۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ ضمیمے میں نقل کردہ قرارداد مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کے بجا دستور کا مستقبل حصہ قرار دیا جاتا ہے اور وہ ویسے مؤثر ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں تو مملکت استحصال کے تمام اقسام کی خاتمہ اور اس بنیادی اصولوں کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی۔ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ ہر شہری کا خواہ کہیں بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کا جو فی الوقت پاکستان میں ہو یا قابل انتقال حق ہے کہ اس کے قانون کا تحفظ حاصل ہو، اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ کوئی ایسا کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہرت یا املاک کے لیے مضر ہو، سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے میں ممانعت یا مزاحمت نہ ہوگی جو قانوناً یا ممنوع نہ ہو، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا کرنا اس کے لیے قانونی ضروری نہ ہو۔ مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو، ہر اس شخص کو جو فی الوقت پاکستان میں ہے، جب تعمیل آزادی ذمہ داری ہوگی۔ کوئی شخص جو طاقت تک کا استعمال یا طاقت یا دیگر قائنی ذریعے سے
دستور کی تصدیق کرے یا تصدیق کرنے کی صحیح یا سازش کرے، تخریب کاری یا تخویر کاری کی صحیح یا سازش کرنے کی سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ یہ جو سنگین غداری کے الفاظ ہم سنتے ہیں اور ہم روزانہ ٹی وی چینلز کے اوپر، اخباروں میں اور دیکھتے ہیں، وہ آرٹیکل 6 ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، جس کے اندر کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا غیر آئینی کام کرے، دستور کی منسوخی کی بات کرے، وہ ساری کوششوں کے اندر اسے تخریب کاری کا کوشش کہی جائے گی اور سازش کہی جائے گی، اور اس کی جو سزا ہے وہ غداری کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ اس کے اندر جو سیکنڈ، اس میں دوسری جو شق ہے 6 کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کوئی شخص جو شق 1 جو 6 کی بات کی تھی میں مذکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا، اس طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ یعنی جو غداروں کے ساتھ دے گا، اس کی بات کی۔ مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے اشخاص کی سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے اس کی صورتحال دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو اب دوسرا جو حصہ ہے اس قانون کا، آئین کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بنیادی حقوق اور حکمت عملی کے اصول، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ شہریوں کے حوالے سے ہے، جو لوگ پاکستان کے شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کیا ہے۔ اس حصے میں تا وقت سیاق و سباق سے کچھ اور مفہوم نہ نکلتا ہو، مملکت سے وفاقی حکومت، مجلس شورا سے پارلیمنٹ، کوئی صوبائی حکومت، کوئی صوبائی اسمبلی، اور پاکستان میں ایسی مقامی ہیئت مجاز مراد ہے جن کو از روئے قانون کوئی محصول یا چنگی عائد کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ اب اس کے اندر اختیارات جو دیے گئے ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بنیادی حقوق ہیں، تو اس کا چیپٹر 1 بنیادی حقوق کے اندر جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کا 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی قانون یا رسم و رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو، اس کی حد کالعدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کردہ حقوق کا نقیض ہو۔ نمبر 2 میں کہتا ہے مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو باہمی طور پہ عطا کردہ حقوق کو سلب یا کم کرے، اور ہر وہ قانون جو اس شق کی خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد کالعدم ہوگی۔ اس آرٹیکل کے احکام کا اطلاق حسب ذیل پہ نہیں ہوگا۔ وہ کس پہ نہیں ہوگا جناب؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کا اطلاق حسب ذیل چیزوں پہ نہیں ہوگا، کسی ایسے قانون پہ جس کا تعلق مسلح افواج یا پولیس یا امن امان قائم رکھنے کی ذمہ داری اور دیگر جماعتوں کے ارکان ان کے فرائض کے صحیح طریقے پہ انجام دہی یا ان میں نظم و نسق قائم رکھنے سے ہوتا ہے۔ بے میں کہتے ہیں ان میں سے کسی جدول اول میں مصرع قوانین جس طرح کہ یوم نفاذ سے عین قبل نفاذ عمل تھے، جس طرح کہ مذکورہ جدول میں مثلا قوانین میں سے کسی کے ذریعے ان کی ترمیم کی گئی تھی۔ جدول اول کے حصے میں مصرع ہے دیگر قوانین اور ایسا کوئی قانون یا اس کا کوئی حکم اس بنا پہ کالعدم نہیں ہوگا کہ مذکورہ قانون یا حکم اس باب کے کسی حکم کے
متناقض یا منافی ہو۔ شق 3 کے پیرا بے میں مذکورہ کسی امر کے باوجود یوم آغاز سے 2 سال کے اندر متعلقہ جدول اول کے حصہ میں مصرع قوانین کو اس باب کی روح سے عطا کردہ حقوق کے مطابق بنائے گئے، مگر شرط یہ ہے کہ متعلقہ قرارداد کے ذریعے 2 سال کے مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کی توسیع کر سکے گی۔ تشریح: اگر کسی قانون کے بارے میں مجلس شورا پارلیمنٹ متعلقہ متفنہ ہو تو مذکورہ قرارداد اور قومی اسمبلی کی قرارداد ہوگی۔ اس باب کے روح سے عطا کردہ حقوق معطل نہیں کیے جائیں گے، بجز جس طرح کے دستور میں بصراحت قرار دیا گیا ہے۔ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری کی وجہ جس قدر جلد ہو سکے آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جائے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کا حق سے محروم کیا جائے گا۔ ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری 24 گھنٹے اندر کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوگا، لیکن مذکورہ مدت میں وہ وقت شامل نہیں ہوگا جو مقامی گرفتاری سے قریب ترین مجسٹریٹ کی عدالت تک لے جانے کے لیے درکار ہو، اور ایسے کسی شخص کو کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ نظر بند نہیں رکھا جائے گا۔ تھرڈ، شکافہ 1 اور 2 میں مذکور کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص میں نہیں ہوگا جسے امتناعی نظر بندی سے متعلق کسی قانون کے تحت گرفتار یا نظر بند کیا گیا ہو۔ امتناعی نظر بندی کے لیے قانون نہیں بنایا جائے گا، بجز ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو کسی ایسے طریقے پر کام کریں جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی، تحفظ یا دفاع یا پاکستان کے خارجی امور یا امن عامہ یا راستے خدمت کے برقرار رکھنے کے لیے مضر ہو، اور کوئی ایسا قانون کسی شخص کو 3 ماہ سے زیادہ مدت تک نظر بند رکھنے کی اجازت نہیں دے گا تا وقت کہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ نے اس کی اصلاً سماعت کے موقع مہیا کرنے کے بعد مذکورہ مدت ختم ہونے سے قبل اس کے ان معاملے پر نظر ثانی نہ کر لی ہو اور یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ اس کی رائے میں مذکورہ نظر بندی کی وجہ کافی موجود ہے، اور اگر 3 ماہ کے مذکورہ مدت کے بعد نظر بندی جاری رہے گی تو تا وقت متعلقہ نظر ثانی بورڈ 3 ماہ کے ہر مدت کے خاتمے سے پہلے اس کے معاملے پر نظر ثانی نہ کر لی ہو اور یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ اس کی رائے میں ایسی نظر بندی کی وجہ کافی موجود ہے۔ تشریح اول، اس آرٹیکل میں متعلقہ نظر ثانی بورڈ سے کیا مراد ہے؟ اول، کسی وفاق قانون کے تحت نظر بند کسی شخص کے معاملے میں پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئرمین اور دوسرے 2 اشخاص پہ مشتمل ہو، جن میں سے ایک عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہا ہو، اور
کسی صوبائی قانون کے تحت نظر بند کسی شخص کے معاملے میں متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد جو ایک چیئرمین اور دوسرے 2 اشخاص میں مشتمل ہو، جس میں سے ہر کسی عدالت عالیہ کا ہو یا رہا ہو۔ تشریح نمبر 2، کسی نظر ثانی بورڈ کی رائے کا اظہار اس کے ارکان کی اکثریت کے خیالات کے مطابق کیا جائے گا۔ جب کسی شخص کو ایسے حکم کی تعمیل میں نظر بند کیا جائے جو امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیا گیا ہوا، تو حکم دینے والا حاکم مجاز مذکورہ نظر بندی سے 15 دن کے اندر مذکورہ شخص کو ان وجوہ سے مطلع کرے گا جن کی بنا پر وہ حکم دیا گیا ہو، اور اس حکم کے خلاف عرضہ داشت پیش کرنے کے اولین مواقع فراہم کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے کوئی حکم دینے والا حاکم مجاز ان امور واقعہ کا افشا سے انکار کر سکے گا جن کی افشا کو مذکورہ حاکم مجاز مفاد عامہ کے خلاف سمجھتا ہو۔ حکم دینے والا حاکم مجاز اس معاملے سے متعلق تمام دستاویزات متعلقہ نظر ثانی بورڈ کو فراہم کرے گا تا وقت کہ متعلقہ حکومت کے کسی سیکرٹری کا دستخط شدہ اس مضمون کا تصدیق نامہ پیش نہ کر دیا جائے کہ کس دستاویزات کا پیش کرنا مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیے گئے کسی حکم کی تعمیل میں کسی شخص کو اس کی پہلی نظر بندی کے دن سے 24 ماہ کی مدت کے اندر کسی مذکورہ حکومت کے تحت امن آمنہ کے مزید طریقے پہ کوئی فعل کرنے پہ نظر بند کیے جانے والے کسی شخص کی صورت میں 8 ماہ کے مجموعی مدت سے زیادہ اور کسی دوسری صورت میں 12 ماہ سے زیادہ کے لیے نظر بند نہیں رکھا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس شخص کا اطلاق کسی ایسے شخص پہ نہیں ہوگا جو دشمن کا ملازم ہو یا اس کے لیے کام کرتا ہو، اس کی طرف سے ملنے والے ہدایت پہ عمل کرتا ہو، یا جو کسی ایسے طریقے سے کام کر رہا ہو یا کام کرنے کا اقدام کر رہا ہو جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی، سالمیت، تحفظ یا دفاع کے لیے مضر ہو، یا جو کسی ایسا فعل کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کا اقدام کرے جو کسی وفاقی قانون میں درج شدہ تعریف کے مطابق کسی قوم دشمن سرمے کی مساوی ہو، یا جو کسی ایسی جماعت کا رکن ہو جس کا مقصد کوئی مذکورہ قوم دشمن سرگرمیاں شامل ہوں یا جو اس میں ملوث ہو۔ متعلقہ نظر ثانی بورڈ کسی نظر بند شخص کی نظر بندی کے مقام کا تعین کرے گی اور اس کے کنبے کے معقول گزارا اعلان مقرر کرے گی۔ اس آرٹیکل میں مذکورہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پہ نہیں ہوگا جو فی الوقت غیر ملکی دشمن ہو، غلام، معدوم اور ممنوع ہے، اور کوئی قانون کسی بھی صورت میں ایسے پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں دے گا یا سہولت بہم نہیں پہنچائے گا بغیر کہ تمام صورتوں اور انسان کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ 14 سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر خدمات ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر اس لازم خدمت پہ اثر انداز متصور نہیں ہوگا۔ جو کس قانون کے خلاف ورزی یا کسی جرم کی بنا پہ سزا بھگتنے والا کسی شخص سے لی جائے، یا جو کسی قانون کے روح سے
غرض عامہ کے مطلوب ہو، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی لازمی خدمت ظالمانہ نوعیت کی یا شرف انسانی کی مخالفت نہیں ہوگی۔ کوئی قانون کسی شخص کو ایسے فعل ترک فعل کے لیے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے بعد کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، سزا دینے کی اجازت دے گا، یا کسی جرم کی ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے بعد کسی قانون کی روح سے اس کے لیے مقررہ سزا زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گا۔ شق 1 میں یہ آرٹیکل 270 میں مذکور کوئی امر کسی ایسے قانون پر اطلاق پذیر نہیں ہوگا جس کی روح سے 23 مارچ سن کے 1956 سے کسی بھی وقت پاکستان میں نافذ العمل کسی دستور کی تنسیخ یا تخریب کی کارروائیاں کو جرم قرار دیا گیا ہو۔ کسی شخص پر ایک ہی جرم کی بنا پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی، یا کو جب اس پر کسی جرم کا الزام ہو اس بات میں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہ بنے۔ شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی۔ کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کی تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت طے کرنا اور آباد ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ آگے چلتے ہیں تو صورتحال امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کی تابع ہر شخص کو پرامن طور پہ اس کے اصلاح کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت امن عامہ یا اخلاق کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیاں کے تابع ہر شہری کو انجمنیں یا یونٹیں بنانے کا حق ہوگا۔ آپ صورتحال دیکھتے ہیں ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سلامتی یا امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا، اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا جب کہ واقعی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت اس طریقے پہ بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سلامتی امن عامہ کے لیے مضر، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ حوالے سے فیصلہ قطعی ہوگا۔ آپ آگے صورت دیکھتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت فرقہ وارانہ نسلی علاقائی منفراد یا دشمنی کی ہمت افزائی نہیں کرے گی یا تشدد گروپ یا سیکشن کے طور پہ موسوم یا تشکیل نہیں کیا جائے گی۔ ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنی مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی۔ ہر ایک سیاسی جماعت قانون کے تابع اپنے عہدیداروں اور جماعت کے قائدین کا انتخاب کرنے کے لیے جماعت کے اندر انتخابات منعقد کرے گی۔ ایسی شرائط قابلیت کے تابع اگر کوئی ہو جو قانون کے ذریعے مقرر کی جائیں، ہر شخص کو جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کوئی جائز تجارت یا کاروبار کرنے کا حق ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں کوئی امر مانع نہیں ہوگی۔ کسی تجارت یا پیشے کی اجرت نامے کے طریقہ کار کے ذریعے منصبت
کرنے میں نیا تجارتی کاروبار یا صنعت میں آزادانہ مقابلے کا مفاد کے پیش نظر اسے منصبت کرنے میں یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا کسی ایسی کارپوریشن کی طرف سے جو مذکورہ حکومت کے زیر نگرانی ہو دیگر اشخاص کو قطعی یا جزوی طور پہ خارج کر کے کسی تجارت کا کاروبار یا صنعت اقدام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کی کسی حصے کی سلامتی، اسلام کی یہ دفاع غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شخص کو تقریر اور اظہار خیال کا آزادی حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ قانون امن اور اخلاق کی تابع، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے پر اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرد کو اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے میں مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج میں صرف کیے جائیں۔ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والا کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ایسی تعلیم، تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو تو کسی مذہب ادارے کے سلسلے میں محصول لگانے کے بابت استثناء یا رعایت منظور کرنے میں کسی فرقے کے خلاف کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ قانون کے تابع کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پہ اس فرقے یا گروہ کے ذریعے اہتمام چلایا جاتا ہے، اس فرقے یا گروہ کے مطابق طلباء کے مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی۔ کسی شہری کو محض نسل، مذہب اور ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا جسے سرکاری ماحصل سے امداد ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اس میں آرٹیکل میں مذکور کوئی امر معاشرتی یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ شہریوں کی ترقی کے لیے کسی سرکاری بیعت مجاز کی طرف سے احترام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔ دستور اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کی تابع ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، قبضہ میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اجازت دے۔ کوئی جائیداد زبردستی حاصل نہیں کی جائے گی اور نہ قبضے میں لی جائے گی بجز کسی سرکاری غرض کے لیے اور بجائے ایسے قانون کے اختیار کے ذریعے جس میں اس کا معاوضہ کا حکم دیا گیا ہو، اور یا تو معاوضے کی رقم کا تعین کر دیا گیا ہو یا اس کے حصول اور طریقے کی سراحت کی گئی ہو جس کی موجب معاوضے کا تعین کیا جائے گا اور اسے ادا کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں مذکورہ کوئی مراب الذیل کے جواز پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ کوئی قانون جو مال یا صحت سامہ کے خاطر سے بچانے کے لیے کسی جائیداد کے لازمی حصول یا اس قبضے میں لینے کی اجازت دیتا ہو۔ نیا کوئی قانون جو کسی ایسے جائیداد کے حصول کی اجازت دیتا ہو جسے کسی شخص نے کسی ناجائز ذریعے سے، کسی ایسے طریقے سے جو خلاف قانون ہو حاصل کیا ہوا ہو، جو اس کے قبضے میں ہو یا
کوئی قانون جو کسی ایسی جائیداد کے حصول، انتظام یا فروغ سے متعلق ہو جس قانون کے تحت متروکہ جائیداد یا دشمن کی جائیداد ہو یا مقصود ہوتی ہے، تو ایسی جائیداد نہ ہو جس کا متروکہ جائیداد ہونا کسی قانون کے تحت ختم ہو گیا ہو، یا کوئی قانون جو یہ تو مفاد عامہ کے پیش نظر یا جائیداد کا انتظام مناسب طور پہ کرنے کے لیے یا اس کے مالک کے فائدے کے لیے مملکت کو محدود دو مدت کے لیے کسی جائیداد کا انتظام اپنی تحویل میں لینے کی اجازت دیتا ہو، یا کوئی قانون جو حسب ذیل غرض کے ذریعے کسی قسم کی جائیداد کے حصول کے لیے اجازت دیتا ہو۔ تمام یہ شہری کسی بھی مسلح طبقے کو تعلیمی اور طبعی امداد مہیا کرنے کے لیے، یا تمام یہ شہریوں کے کسی مسلح طبقے کو رہائشی اور عام سہولتیں اور خدمت مثلاً سڑکیں، آب رسانی، نکاسی یا آب، گیس اور برقی قوت مہیا کرنے کے لیے، یا ان لوگوں کے نان نفتہ مہیا کرنے کے لیے جو بے روزگاری، بیماری، کمزوری یا ضعیف العمری کی بنا پر اپنی خلاف کفالت خود قابل کرنے کے قابل نہ ہوں، یا کوئی موجودہ قانون یا آرٹیکل 253 کے موجب وضع کردہ قانون اس آرٹیکل میں محاولہ کسی قانون کی روح سے قرار دیے گئے یا اس کی تعمیل میں متعین کیے گئے کسی معاوضے کے کافی ہونے یا نہ ہونے کی کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پہ حقدار ہیں۔ محض جنس کی بنا پہ کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر عورتوں و بچوں کے تحفظ کے لیے ملک کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔ عام تفریح گاہوں یا جمع ہونے کی جگہوں میں صرف مذہبی اغراض کے لیے مختص نہ ہوں، آنے جانے کے لیے کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہبی ذات، جنس، سکونت یا مقامی پیدائش کی بنا پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھی جائے گی۔ عام تفریح گاہوں کے علاوہ مختص نہ کیا جاؤ اور کسی شہری کے ساتھ مذہب اور ذات یا جنسی سکونت، مقامی پیدائش پہ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ شق نمبر 1 میں مذکورہ کوئی امر عورت اور بچوں کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنے کی مملکت کے معنی نہیں ہوگا۔ کسی شہری کے ساتھ جو باعتبار اور دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ یوم آغاز سے زیادہ 40 سال کی مدت تک کسی طبقے یا علاقے کے لوگ کے لیے اسامیاں محفوظ کی جا سکیں گی، تاکہ پاکستان کی ملازمت میں ان کا مناسب نمائندگی حاصل ہو جائے۔ مزید شرط یہ ہے کہ مذکورہ ملازمت کے مفاد میں مثلاً اسلامی اسامیاں یا ملازمتیں کسی ایک جنس کے افراد کے لیے محفوظ کی جا سکیں گی اگر مذکورہ اسامیاں یا ملازمتوں میں ایسی فرائض اور کارروائی منصبی کی انجام دہی ضروری ہو جو دوسری جنس کے افراد کی جانب سے مناسب طور پر انجام نہ دیے جا سکے ہوں۔ شق نمبر 1 میں مذکور کوئی امر کسی صوبائی حکومت یا کسی صوبے کے کسی مقامی یا دیگر ہیئت مجاز کی طرف سے مذکورہ حکومت یا ہیئت مجاز کے تحت
کسی اسامی یا کسی قسم کی ملازمت کے سلسلے میں اس حکومت یا ہیئت مجاز کے تقرر سے قبل اس صوبے میں زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سکونت سے متعلق شرط عائد کرنے میں مانع نہ ہوگا۔ آرٹیکل 251 کے تابع شہریوں کو کسی طبقے کے جس کی الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع اس غرض سے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اب باب 2 یعنی چیپٹر 2 پہ ہم آتے ہیں کہ حکمت عملی کے جو اصول ہیں وہ اس میں وضع کیے گئے ہیں۔ اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول کہلائے ہیں اور مملکت کے ہر شعبے میں ہیئت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے میں ہیئت مجاز کی طرف سے کارۂ منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جہاں تک وہ اس شعبے یا ہیئت مجاز کا کاروبار اور کارۂ منصبی سے تعلقات رکھتے ہو عمل کرے۔ جہاں تک حکمت عملی کے کسی مخصوص اصول پہ عمل کرنے کا انحصار ہے، اس غرض کے وسائل کے میسر ہونے پر ہو تو وہ اصول ان وسائل کی دستیابی میں مشہود تصور کیا جائے گا۔ ہر سال کی نسبت صدر وفاق کے امور کے متعلق اور ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور کے متعلق حکمت عملی کے اصولوں پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائے گا اور قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے سامنے جیسی بھی صورت ہو پیش کرائے گا، اور مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی جیسی بھی صورت ہو قواعد اور ضوابط میں گنجائش رکھی جائے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کہ آیا مملکت کے کس شعبے یا ہیئت مجاز کا مملکت کے کس شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کام والا کس شخص کا کوئی فعل حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق ہے، مملکت کے متعلقہ شعبے یا ہیئت اعجاز یا متعلقہ شخص کی ہے۔ کسی فعل یا کسی قانون کی جواز پہ اس بنا پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ وہ حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اس میں بنا پہ مملکت کسی شعبے یا ہیئت مجاز سے یا کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی قابل سماعت ہوگی۔ پاکستان کے مسلمانوں کو افرادی اور اجتماعی طور پہ اپنی زندگی اسلام کی بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں گے۔ پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی۔ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی سکھانے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہا پہنچانا، اور قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، اور زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مزید باقاعدہ تہذیب کا اہتمام کرنا۔ مملکت نے متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مملکت شہریوں کے درمیان علاقائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصب کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کی بنا پر ان کے اقدامات کے لیے جائیں گے، اور مملکت شادی، خاندان، امن اور بچوں کی حفاظت۔ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کو مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مملکت شادی، خاندانی
ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی۔ مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفاہمت کا، جن میں وفاقی اور صوبائی ملازمت میں ان کی مناسب نمائندگی کی شامل ہے، تحفظ کرے گی۔ اب آتے ہیں مملکت پسماندگان طبقات یا علاقائی کی تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی۔ کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کے خاتمے کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے گی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن اصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پہ قابل دست بنائے گی۔ سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنائے گی۔ منصفانہ اور نرم شرائط کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے لیے نامناسب ہو۔ مقرر کرنے کے لیے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے لیے احکام واضح کرے گی۔ مختلف علاقوں کے افراد کو تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں ملازمت پاکستان میں خدمت بھی شامل ہے، پورا حصہ لے سکیں۔ عظمت فروشی، قمار بازی اور ضرر رساں ادویات کے استعمال، فحش ادب اور اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی۔ نشہ آور مشروبات کے استعمال کی سوائے اس کے وہ طبعی اغراض کے لیے یا غیر مسلمانوں کی صورت میں مذہبی اغراض کے لیے ہو، روک تھام کرے گی اور نصب و ضبط حکومت کی مرکزیت دور کرے گی تاکہ عوام کو سہولت بہم پہنچانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کام کو مستند تصویر میں آسانی پیدا ہو۔ عام آدمی کی معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیدا اور تقسیم کے چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچنے اور اجر و ماجور، ذمہ دار اور مظاہرے کے درمیان حقوق کے منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔ تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول، آرام اور فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولت مہیا کرے گی۔ پاکستان کی ملازمت میں یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ مہیا کرے گی۔ ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پہ اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل، بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی اور راہ کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کرے گی۔ مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی۔ مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اسلامی اتحاد کی بنیاد پر مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے اور مستحکم کیا جائے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی عوام کے مشترک مفادات کی حمایت کی جائے گی۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے گا۔ تمام قوموں کے مابین
غیر سگالی اور دوستانہ تعلق پیدا کیے جائیں گے اور بین الاقوامی تنازعات پر پرامن طریقے سے طے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔